اسی طرح سے لیلۃ القدر میں بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں قلت یا رسول اللہ ارأیت ان علمت ای لیلۃ لیلۃ القدر ما اقول فیہا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا اے اللہ کے رسول اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ کون سی رات لیلۃ القدر ہے تو میں کیا کہوں، مجھے اگر پتہ چل جائے کہ فلاں رات لیلۃ القدر ہے تو اس رات میں کیا دعا کروں؟ قال قولی اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ آپ نے فرمایا یوں کہو اللہم انک عفو کریم، اے اللہ یقیناً تو معاف کرنے والا درگزر کرنے والا ہے، کریم ہے، سخی ہے، تحب العفو تو معافی کو پسند کرتا ہے، فاعف عنی مجھے معاف کر دے، مجھے معاف کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ سے عفو مانگنا یہ بھی بہت بڑی خیر ہے۔ دنیا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں فرمایا کہ تم اللہ تعالیٰ سے عفو اور عافیت مانگو دنیا اور آخرت میں۔ صلی اللہ العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ تعالیٰ سے عفو، معافی اور عافیت، بیماری سے حفاظت، فقر و فاقے سے حفاظت، عافیت مانگو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اس حدیث کو امام الترمذی، ابن ماجہ اور حاکم نے روایت کیا جس سے لیلۃ القدر میں دعا کی قبولیت معلوم ہوتی ہے۔ لیلۃ القدر میں اکثر چائے پہ گپ شپ میں وقت نکل جاتا ہے، جاگنا ضروری ہے اس میں۔ جاگنے کا مطلب کیا؟ نیند نہیں آنا۔ تو آدمی سمجھتا ہے کہ بیداری ہی عبادت ہے، وہ سحر ہے، وہ بیداری کو عبادت ہے، مطلب آنکھ کھلی رکھنا نہیں سونا یہ عبادت ہے؟ نہیں، اس میں عبادت ہونی چاہیے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ بعض سلف نے کہا کہ لیلۃ القدر میں جو نیکی کی جائے گی وہ 1000 سال کی نیکیوں سے بہتر ہوتی ہے۔ تو آدمی کو اوقات ضائع نہیں کرنا چاہیے، پان بیڑی تمباکو ادھر ادھر، ہوٹل، چائے، بسکٹ، اخروٹ، نہ جانے کیا کیا کھاتے رہتے ہیں لوگ۔ دن میں تو کھاتے کھاتے رات میں بھی چھوڑتے نہیں، لوگ بولتے ہیں ان کا رمضان آیا، رمضان آیا ان کا، کھانا پینا پوری بہاریں آ گئی پوری کھانے کی۔ حالانکہ رمضان جو ہے نفس کے خلاف مجاہدے کا ہے، نفس کے خلاف مجاہدے کا مہینہ ہے، اور ہمارا مہینہ کیسا ہو جاتا ہے؟ کھانے کا مجاہدہ اس میں ہوتا ہے، کیا کھاؤ سمجھ میں نہیں آ رہا، دل تو بہت بول رہے ہیں کہ پیٹ میں جگہ نہیں ہے، یہ حال ہمارا ہوتا ہے۔ افطار کرتا کھاتا، پھر نماز پڑھ کے آتا کھاتا، پھر تراویح کے لیے جانا ہے جانے سے پہلے تھوڑا کھاتا، پھر تراویح سے آتا کھاتا، پھر تھوڑی دیر بیٹھتا ہے در در پھر کھاتا، پھر سحری کا وقت ہوتا پھر کھاتا۔ کیا ہے یہ؟ کوئی مذاق ہے؟ اور رمضان کے بعد کیا ہوتا ہے؟ وزن بڑھ گیا یار تھوڑا سا، تو بڑھے گا نہیں تو کیا ہوگا بھائی، وزن بڑھے گا نہیں تو کیا ہوگا۔ رمضان کا مہینہ آیا، میں تو سمجھ رہا تھا وزن گھٹے گا لیکن بڑھ گیا، معلوم نہیں کیسا کیا۔ رمضان کی برکتیں ہیں، رمضان کی برکتیں ہیں، تیری حرکت ہے یہ حال ہے لوگوں کا۔ رمضان میں مجاہدہ ہونا چاہیے، سال بھر کھاؤ کھاتے رہتے، رمضان میں آدمی مجاہدہ کرے، اس مجاہدے سے وہ ساری خیر اس کو نصیب ہوگی۔ تو رمضان میں خاص طور سے لیلۃ القدر میں آخری عشرے میں اوقات ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ دینی دروس بھی بہت زیادہ طویل نہیں ہونا چاہیے۔ جس علاقے میں لوگوں میں دینداری ہے وہاں تو اس کی بھی ضرورت نہیں ہے، جہاں لوگوں کو سب معلوم ہے کچھ عبادت کریں ہو، واقعی اگر ضرورت ہے کسی علاقے میں ٹھیک ہے، وہ بھی اتنا نہیں کہ اتنا لمبا ہو جائیں کہ جیسی خطاب ختم ہوا پھر وقت باقی نہیں، سحری کا وقت آ گیا، ایسا نہیں ہونا چاہیے، مختصر ہو اگر ضرورت ہے تو۔ موقع کا فائدہ اٹھا رہے ہیں اگر ٹھیک ہے، لوگ دیندار ہوتے ہیں مسجدوں میں آ جاتے ہیں، تھوڑا بہت ہو تو ٹھیک ہے، اتنا طویل نہ ہو کہ رات ہم صرف خطابات میں ضائع کر دیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اگرچہ وہ ضائع نہیں ہے لیکن اس کا مقصد وہ نہیں ہے، اس رات کا مقصد کیا ہے؟ واقعی عبادت ہے، آدمی کو عبادت میں صرف کرنا چاہیے۔